اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ مجلسیں پڑھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، تو واقعات کربلا امام حسین کے سفر مدینہ سے شروع کر کے اور اہل حرم کی رہائی اور مدینہ پہنچنے کے اوپر ہم عموماً ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوا، اس کے بعد کے حالات، اس کے اوپر عموماً گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے خاص موضوع کا حصہ ہے وہ یہ کہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام 35 سال حیات رہے۔ سن 95 ہجری میں 25 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور کربلا کا واقعہ جو پیش آیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے 60 ہجری تھی۔ اب ہم تاریخوں میں اس کو 61 ہجری لکھتے ہیں، اس کی وجہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگی۔ تو 60 سے لے کے 95 تک پورے 35 سال ہیں کہ جو امام سجاد علیہ السلام کا عہد امامت ہے۔ اچھا، تو اب ہم اگر اپنی گفتگو کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ اس کا محور امامت اور زمانہ امامت امام سجاد رکھیں تو کربلا سے لے کے 35 سال بعد تک کی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد امام کی شہادت یعنی 95 ہجری کے بعد سے لے کے جو عہد شروع ہوتا ہے امام باقر علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کا، تو اگر ہم 3 اماموں کے عہد کو ایک حد تک لے لیں جس میں سب سے زیادہ ہم زور دیں گے امام زین العابدین علیہ السلام کے عہد پر، کیونکہ اس کے واقعات اور جو ہیں وہ عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے، جبکہ وہ کافی حد تک متصل ہیں واقعہ کربلا سے، تو اس اعتبار سے ہم اس کو زیادہ بیان کریں گے۔ دوسری چیز ایک اور ہے، وہ یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا تعارف ہمارے پاس جو ہے وہ یا عبادت کے دعاؤں کے حوالے سے ہے، یا ان کا تعارف گریہ و زاری کے اور ہاں بیماری تو چلیں عاشور کی، لیکن اس کے بعد گریہ و زاری اور آپ کا جو سوگ ہے اس کے حساب سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی زندگی کے خاص امور ہیں جن کی وجہ سے عالم اسلام میں انقلاب آئے ہیں، جس کی وجہ سے عالم اسلام کی حیت ہی بدل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا ہے، اس کی طرف عموماً لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس میں لے لیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا تھوڑا سا تعارف گفتگو کا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم نے ارادہ یہی کیا ہے کہ ہم نہ تو کربلا کا پس منظر یعنی شہادت سے پہلے کے حالات نہیں بیان کریں گے، وہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے اور سنتے رہتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کربلا پہنچنے کے بعد سے لے کے کربلا کی تاریخ پوری وہ بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد جو اسیری اہل بیت کا زمانہ ہے وہ 1 سال کا زمانہ ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ آپ لوگ سنتی رہتی ہیں، اور ویسے بھی جب کربلا کا پیش منظر ہم سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ ویسے تو کربلا کے بعد کے واقعات ہیں، لیکن کیونکہ اس کو ہم واقعہ کربلا میں ہی شامل سمجھتے ہیں اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر موقع ملا، آج تو شاید نہ ہو سکے، آج کے بعد اگر موقع ملا تو ایک تعارف کچھ لوگوں کا ضرور کرانا چاہیے، کیونکہ جو شہدائے کربلا ہیں ہمارے پاس تو ان کا بھی پورا تعارف عموماً نہیں ہے، ہر ایک کی سوانح حیات یا ہر ایک تو سوانح حیات تو بہت دور کی بات ہے، کم از کم تعارف بھی نہیں ہے، نام بھی لوگوں کو یاد نہیں، پوری تعداد بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر ابھی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ لیکن کچھ ایسے شہدائے راہ حق ہیں جو کربلا کے علاوہ اہل بیت کی نصرت میں شہید ہوئے ہیں، تو ان میں جیسے آپ نے رشید ہجری کا نام سنا ہے، میثم تمار کا نام سنا ہے، یہ سب وہ شہادتیں ہیں، یا خانی ابن عروہ کا نام سنا ہے، اور بہت سی شہادتیں ہیں کہ جو کربلا سے تھوڑے دن پہلے ہوئی ہیں۔ یعنی میثم تمار کی شہادت آپ کو معلوم ہے امام حسین کے کربلا پہنچے سے تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی، جس وقت آپ راستے میں تھے، مکے اور کربلا کے راستے میں تھے، اس وقت میثم تمار شہید ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کربلا سے پہلے ہیں، تو ان کو بھی فی الحال ہم چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی شہادتیں ہیں جو کربلا کے بعد ہیں، تو وہ کربلا کے بعد والی شہادتوں کو دیکھیں گے، اگر موقع ملا تو ان کو ہم اس میں انشاءاللہ شامل کر لیں گے۔ چلیے، ایک چیز یہ ہو گئی۔ اچھا، اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب اہل حرم مدینے واپس آ گئے، اب اس میں بھی یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے
کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اہل حرم چھوٹ کے زندان سے مدینے آ گئے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ کتنے واپس آ گئے؟ ایک تو ویسے بھی بادشاہوں کی جو قیدیں ہوتی تھیں اس میں کوئی قید کی مدت نہیں ہوتی تھی، یعنی صرف قید کر دیا جاتا تھا، یہ نہیں طے ہوتا تھا کہ اتنے سال بعد چھوڑا جائے گا یا اتنے عرصے بعد رہائی ہوگی۔ رہائی اتفاق سے ہو گئی تو ہو گئی، عموماً زندان میں قیدی کبھی چھٹتے نہیں تھے، اور اہل حرم کو بھی یہ سوچ کے نہیں قید کیا گیا تھا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا ایسی صورت میں جو ہمارے پاس تاریخ ہے، اب یہ ایک المیہ ہے، مصائب ہیں، ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ اہل حرم کی اسیری کے بارے میں جو ہمارے پاس مختلف روایات ملتی ہیں کہ شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو کتنی بیویاں اسیر ہوئیں، تو بعض روایات میں یہ بات ملتا ہے کہ 64 ناقوں پر بیویاں سوار تھیں، اور ہر ناقے پر 2 3 بچے بھی بٹھائے گئے تھے، جو کہ کیونکہ ناقے بے کجاوا تھے، اونٹوں کی ننگی پیٹیں تھیں، تو اس پر بچے آسانی سے سنبھل نہیں سکتے تھے، لہٰذا بہت بڑی تعداد بچوں کی شام جاتے جاتے ہی جو تھی وہ شہید ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد شام کا جو ابتدائی زندان تھا وہ کھنڈر تھا، اس کے اوپر چھت نہیں تھی، ایک پرانی عمارت کا کھنڈر تھا، تو جب اس پر چھت نہیں تھی اور اہل حرم کا زمانہ جاڑے کا اس میں گزرا زندان میں، جبکہ جسم پر لباس گرمی کا تھا، اور شام بڑا سرد ملک ہے، بہت سردی ہوتی ہے شام میں، تو یہ بھی ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں بیویوں اور بچوں کے زندہ رہنے کا امکان بہت کم تھا۔ بعد میں یزید کی بیوی نے، ہند نے، جب بیت العمارہ کے تہخانے میں بلا کے قید کیا تھا تو وہاں اندھیرا ضرور تھا، لیکن اس چیز سے نجات مل گئی تھی کہ اوپر چھت تھی، ورنہ یہاں چھت بھی نہیں تھی۔ تو اب جو ہم اگر غور کریں، تحقیق کریں کہ زندان سے رہائی کے بعد کتنی بیویاں رہا ہوئیں اور کتنے بچے رہا ہوئے، تو مستند جتنی بھی تاریخیں ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک بچہ امام باقر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، یا مشکل سے 2 4 بچوں کا اور ملتا ہے، اور اسی طرح بیویوں میں 3 بیویاں، 4 بیویاں یا 5 بیویاں، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ تو اس اعتبار سے ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو لوگ بعض باتیں مختلف قسم کی کرتے ہیں کہ یہ تو تاریخ میں نہیں ملتا، جناب سکینہ کا ذکر تو نہیں ملتا، ان کی وفات تو، ارے بھائی کہاں سے ملے گی؟ پہلے یہ تو دیکھو کہ زندہ واپس آ جانا کمال تھا، وفات ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ خیر، تو اب اس کے بعد سے جب ہم کربلا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو واقعہ کربلا پیش آیا اس وقت کے لحاظ سے 60 ہجری میں، اب آپ 61 لگا لیں، 61 ہجری میں پیش آیا۔ رہائی اہل حرم کی ہوئی 1 سال بعد، یعنی 62 ہجری میں۔ 62 ہجری میں جب اہل حرم پہنچے ہیں مدینے، تو مدینے پہنچنے کے بعد ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ جب واقعہ حرہ پیش آیا۔ اچھا، اب یہ واقعہ حرہ کیا تھا؟ ابھی 1 سال ہوئے ہیں، ابھی امام سجاد آئے ہیں، اور صورت یہ تھی کہ اس وقت مدینے کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ آپ مدینے سے باہر جا کے، ایک علاقہ تھا یمبوک کہلاتا تھا، مدینے سے باہر، یہ نون بے واو عین، وہاں رہنے لگے تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا، ابھی ہم اس کی آپ کو لکھ دیتے، یہ وہ علاقہ تھا جہاں تیسری خلافت میں امیر المومنین منتقل ہو گئے تھے، تو آپ مدینے میں نہیں رہتے تھے۔ بہرحال مدینے کے حالات کیا تھے، مدینے میں صورتحال کیا تھی، تھوڑا سا یہ پس منظر آپ سنیں۔ دیکھیں، مدینے میں بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہوں گے، لیکن صورتحال یہ قطعاً نہیں ہے۔ مدینے میں اہل بیت کے چاہنے والے کوئی نہیں رہتے تھے۔ یہ مدینہ وہ ہے کہ اسی مدینے میں جناب سیدہ کے گھر میں آگ لگی تھی۔ یہی مدینہ وہ تھا کہ جس میں امیر المومنین کو
قید کیا گیا تھا، رسی سے باندھا گیا تھا۔ یہی مدینہ وہ تھا جس میں امام حسن کے جنازے پر تیر برسے تھے، اور یہی مدینہ وہ تھا کہ جس سے امام حسین قسمہ پرسی کے عالم میں چلے گئے تھے، کوئی چاہنے والا وہاں نہیں تھا امام کا۔ اس کی وجہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ تو اصحاب رسول تھے، وہ تو اس زمانے کے لوگ تھے، تو بات یہ ہے کہ اصحاب رسول تو رسول کے وفات سے ہی جو کچھ کر رہے تھے وہ ہمارے سامنے تھا۔ دوسرے یہ تھا کہ وہاں پر جو لوگ تھے اسلام قبول کرنے والے اور کافی حد تک اسلام کے مخلص بھی تھے، وہ اتنے سمجھدار نہیں تھے کہ وہ اسرار و رموز ولایت تک پہنچے ہوں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام کے لیے قربانیاں دے دی تھیں، اسلام تک یعنی توحید کو مان لیا تھا، بت پرستی چھوڑ کے توحید پر آ گئے تھے، بت پرستی چھوڑ کے رسالت کو اور الہامی دین کو مان لیا تھا، لیکن ولایت تک نہیں پہنچے تھے۔ ولایت تک پہنچنے والے بہت کم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین خلیفہ نہیں بن سکے، کیونکہ لوگوں کو یہ تھا بہت ہو گئی خلافت، اب وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ خلافت کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ امیر المومنین حجت خدا ہیں زمین کے اوپر، امیر المومنین زمانے کے امام ہیں، امیر المومنین جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے وہ ان کو اندازہ نہیں تھا، اسی لیے وہ ان کا مقابلہ باقی دوسرے لوگوں سے کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جب امام واپس آئے تو اب وہاں پر صورت یہ تھی کہ ان لوگوں نے یزید کی بیعت بھی کی تھی، ان لوگوں نے امام حسین کو مظلومی کے عالم میں نکلتے ہوئے بھی دیکھا تھا، ان لوگوں نے لٹا ہوا قافلہ آتے بھی دیکھا تھا، انہوں نے امام حسین کی شہادت کی خبر بھی سنی تھی، لیکن یزید کے خلاف کوئی جنبش، کوئی بغاوت، کوئی کسی قسم کی نفرت کا اظہار کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ان کے لیے کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ وہاں پر مدینے سے مکہ ظاہر ہے کہ عموماً آنا جانا لوگوں کا زیادہ رہتا ہے، مکے میں ایک تبدیلی آ گئی تھی۔ مکے میں صورت یہ ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے سنا ہے، جنگ جمل کا ذکر سنا ہے، کون لوگ آئے تھے؟ طلحہ اور زبیر۔ تو زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر وہ شخص ہیں کہ جب یزید کی بیعت کے لیے معاویہ ابن ابی سفیان مدینے آئے اور لوگوں سے کہا کہ بیعت کر لو، تو اس وقت 4 افراد تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، اس میں عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، امام حسین کے علاوہ عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر۔ تو اب اس وقت تو یہ بات رہ گئی تھی، لیکن جیسے ہی یزید تخت پر بیٹھا تھا، یزید نے فوری طور سے ولید ابن عقبہ کو خط لکھ کے بھیجا تھا کہ ان 4 سے بیعت لے لو، اور بیعت نہ کریں تو قتل کر دو۔ تو اس وقت کے واقعات آپ سنتے ہیں، وہ اب ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، کہ امام حسین چلے گئے تھے دربار میں، اور عبداللہ ابن زبیر فرار اختیار کر گئے تھے، بھاگ کے مکے چلے گئے تھے، وہ نہیں گئے تھے ولید ابن عقبہ کے دربار میں نہیں گئے تھے، ان کا تھا یہ قتل کر دے گا ہمیں، تو وہ بھاگ گئے تھے۔ اب جس وقت امام حسین 30 شعبان کو پہنچے تھے مکے، اس سے پہلے عبداللہ ابن زبیر پہنچ چکے تھے۔ اب ویسے تو وہاں وہ پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن جب امام حسین شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کی خبریں مختلف جگہوں پر پھیلیں، تو اس سے عبداللہ ابن زبیر نے ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ بنو امیہ جب اتنے ظالم ہیں تو تم ان کی بیعت توڑ دو، میری بیعت کر لو، میں صحابی کا بیٹا ہوں، میں دین کا زیادہ وہ ہوں، وفادار ہوں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے میں کچھ لوگوں نے ان کی طرف رغبت ظاہر کی، امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں یہ تھا شہادت کے بعد، کربلا کے بعد۔ اچھا، جبھی تو انہوں نے کہا نا کہ یہ بنی امیہ نے امام حسین کو شہید کیا۔ تو اب جب ان کی طرف رغبت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ایک بھائی تھے منذر ابن زبیر، یہ منذر ابن زبیر مدینے میں تھے، تو انہوں نے ان کی وہاں پر حمایت شروع کر دی، 4-5 لوگ مدینے کے اشراف میں سے ان کی طرف راغب ہونے لگے۔
تو یہ خبر جب وہاں کے والی نے پہنچائی یزید کو، تو یزید نے وہاں کے گورنروں کو جلدی جلدی بدلنا شروع کیا. دوبارہ وہ آئے، ولید ابن عقبہ آیا، پھر اس کے بعد اور 2-1 لوگ آئے. تو ان لوگوں نے آ کے وہاں کا جائزہ لیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی صورتحال اس لیے بگڑ رہی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر وہاں پر اپنی بیعت لے رہے ہیں. تو اس وقت جو والی مدینہ تھا، یزید کا چچا زاد بھائی تھا، یہ عمرو ابن محمد ابن ابی سفیان اس کا نام تھا، کم سن لڑکا تھا. تو اس نے یہ کیا کہ مدینہ میں وہ لوگ جو اشراف مدینہ میں بھی شمار ہوتے تھے اور ان کی تھوڑی بہت رغبت جو تھی وہ ہو گئی تھی عبداللہ ابن زبیر کی طرف. ان لوگوں کو بلایا ایک وفد کی شکل میں. اب اس وفد کے جو رہنما یا لیڈر یا جو بھی آپ کہیں سردار تھے، وہ ایک بڑے مشہور انسان تھے. عہد صحابہ میں رسول اللہ کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو حنظلہ ان کا نام تھا اور غسیل ملائکہ کے نام سے مشہور تھے. ان کے بیٹے عبداللہ ابن حنظلہ. سر یہ حنظلہ یہ سے آئے گا یا یہ آئے گا ہائے ہتی نون زوئے لام اور پھر ہائے حوض. ہائے ہتی ہائے حوض تو سمجھتے ہیں نا؟ سر مطلب حلوے والی ہے. حلوے والی ہتی ہوتی ہے اور جو گول ہے ہاتھی والی ہوتی ہے وہ حوض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں بلیک بورڈ یا نام لکھ دیتے آپ. تو یہ عبداللہ ابن حنظلہ جو تھے، ان کی مدینہ میں بڑی وہ تھی، اثر و رسوخ تھا. عبداللہ ابن حنظلہ اس وفد کے سردار بنے اور اس کے ساتھ میں منذر ابن زبیر اور چند افراد اور 7-8 افراد جو تھے ان کو بھیجا شام یزید کے پاس. اب یزید نے ان کو جو بلایا تھا وہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بلایا تھا، لہٰذا یزید نے ان کو شام میں کچھ عرصے مہمان رکھا، بہت خاطر تواضع کی، بڑے انعامات دیے، بہت روپیہ پیسہ دیا، بہت سے تحفے تحائف دیے اور اس کے بعد ان کو واپس بھیجا. جب یہ لوگ واپس آنے لگے تو منذر جو تھے وہ چلے گئے کوفے ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد کے پاس بھی ان کو کافی انعام و اکرام ملے. وہ سب چیزیں لے کے یہ لوگ مدینے واپس آ گئے. لیکن اب یہ ہوا کہ مدینے واپس آنے کے بعد ان لوگوں نے وہاں کے حالات بیان کرنا شروع کیے اور یہ کہا کہ ہم یزید کو اپنے بہت ہی قریب سے دیکھ کے آئے ہیں اور وہ شراب پیتا ہے، وہ نمازیں چھوڑتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، مطلب اس کے جتنے وہ کتوں سے کھیلتا ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اس کے عیوب تھے، جتنا اس کا فسق و فجور تھا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا وہ بیان کیا. اور جب یہ سب آ کے انہوں نے وہاں بیان کیا تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ پھر تو اس کا مطلب ہم نے اس کی غلط بیعت کی ہوئی تھی تو ہم اس کی بیعت توڑ دیتے ہیں اور اس کی بیعت توڑ کے عبداللہ ابن حنظلہ کو ہم اپنا کی بیعت کیے لیتے ہیں، ہم انہیں اپنا سید و سردار بنائے لیتے ہیں اور جو بنو امیہ یہاں رہتے ہیں ان کو مار کے نکال دیں گے، ان کو یہاں سے ہم نکال دیں گے. بنو امیہ کا تو وطن شام تھا، وہاں تو تھوڑے بہت رہتے تھے جو حکومت کے لیے آئے ہوئے تھے اور ان سب کا سردار اس زمانے میں وہاں پر بنو امیہ کا جو تھا وہ مروان ابن حکم تھا. تو جب ان لوگوں نے یہ طے کیا اور سوچا کہ ہم بنو امیہ کو مار کے بھگا دیں گے، یہاں سے سب کو قتل کر دیں گے، تو وہ سب جو تھے وہ بھاگ کے مروان ابن حکم کے گھر چلے گئے. مروان ابن حکم کے ہاں انہوں نے پناہ لے لی. اب مروان ابن حکم نے ان لوگوں کو تو جس طرح سے بھی سنبھالا ہو، جو بھی کیا ہو یا آگے بھیجا، لیکن اس کو مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اپنے بیوی بچے جو تھے ان کی اس کو بہت فکر ہو گئی. مروان ابن حکم کی بیوی کون تھی؟ عائشہ بنت عثمان. عثمان کی بیٹی تھی، خلیفہ سویم کی عائشہ نام تھا، کیونکہ مروان ابن حکم تو خلیفہ سویم کا داماد تھا نا.
اس کو اور اپنے بال بچوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو جو خاص ان کے گھر کے لوگ تھے ان کے لیے وہ پریشان ہوا کہ اہل مدینہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو اس نے درخواست کی امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ میرے اہل و عیال کو آپ پناہ دے دیں، آپ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اب یہ سیرت و کردار ہے اہل بیت کا کہ ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنے دشمنوں کو پناہ دی، اپنے دشمنوں کو ہر لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور خاص طور سے خلیفہ سویم تو جب تنہا رہ گئے تھے اور گھر کا محاصرہ تھا تو امام نے ان کی بھی مدد کی تھی، تو یہ تو اپنے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر امام سجاد کے بارے میں تو اور بہت سے واقعات ہیں، حضرت علی اکبر کے قاتل کو بھی پناہ دی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ہم کو پناہ دو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہیں پناہ نہیں دیں گے، لہٰذا انہوں نے اس کو پناہ دی اور اپنے ساتھ مدینے سے باہر بلا لیا۔ اب مروان اس معاملے میں اس کو بہت اطمینان ہو گیا، اور اس نے یزید کو جب خط لکھا مدینے کے حالات کے بارے میں تو اس میں ساری تفصیل یہ بھی لکھ کے بھیجی کہ بھئی اس طریقے سے میں نے ان کو اپنے اہل و عیال کو علی ابن الحسین کے پاس بھیج دیا ہے، اور یہاں پر یہ صورتحال ہے، لوگ بنو امیہ کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جب یہ خبر وہاں پہنچی تو یزید نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کا سردار بنایا مسلم ابن عقبہ کو۔ یہ مسلم ابن عقبہ وہ شخص ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ حرم رسول کی بربادی، حرم خدا کا برباد کرنا میری زندگی کا بہترین عمل ہے، اس پر مجھے فخر ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور میں نے اولی الامر کی اطاعت میں یہ کام کیا ہے، مجھے اولی الامر نے یہ حکم دیا ہے۔ اس کی نظر میں تو یزید اولی الامر تھا، تو یہ سمجھیں اپنی دانش میں وہ بڑا ایک نیک کام کر رہا تھا، لیکن وہی والی بات ہے کہ دین کو سمجھنا کس طرح سمجھا گیا اور کس طرح سمجھایا گیا، اس کے یہ نتائج ہوئے۔ تو وہ لشکر جو تھا وہ نکلا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ یزید نے 2 پروگرام دیے تھے مسلم ابن عقبہ کو کہ مدینے کو فتح کرنا ہے اور مکے کو فتح کر کے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جب یہ لشکر نکلا اور مدینے پہنچنے لگا تو اس وقت مدینے کے بعد لوگ امام کے پاس آئے کہ اب آپ ہماری سرداری قبول کر لیں، لشکر کی قیادت کریں، لیکن امام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہ تو یزید کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، تو امام نے کیوں نہیں قبول کر لیا؟ تو اس کی وجوہات، حقیقی وجہ امام خود جانتے ہیں مصلحت معصوم کیا ہے، لیکن جو صاف ظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ تھے کون۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان کو اہل بیت سے کتنی ہمدردی تھی، اب تک تو کبھی اہل بیت سے ان کو ہمدردی ہوئی نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ یزید کی بیعت اس لیے نہیں توڑ رہے تھے کہ امام زین العابدین حجت خدا ہیں، اس لیے نہیں توڑ رہے تھے کہ وہ غاصب ہے، اس لیے توڑ رہے تھے کہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، یعنی اس کو فسق و فجور کی طرف وجہ سے۔ اگر بالفرض وہ شراب نہ پیتا ہوتا، اگر وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرتا ہوتا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے وہ لوگ کہ جو امامت کی معرفت ہی نہیں رکھتے، ان کی قیادت امام کر کے کیا کریں گے؟ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ امام یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نکل تو رہے ہیں لیکن بعد میں انجام کیا ہونا ہے۔ اب اہل حرم اور اہل بیت خاص طور سے اتنے مصائب برداشت کر کے آ چکے تھے کہ اب مزید کوئی اور فوری طور سے ایسے اقدام کی ضرورت نہیں تھی،
کیونکہ جو قیام امام حسین نے کر لیا وہ ایک بہت ہی مکمل عمل تھا، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی کہ اب اس کو مزید پورا کیا جائے. تو بہرحال امام نے قبول نہیں کیا تھا. اب عبداللہ ابن حنظلہ اور ان پورا لشکر یہ نکل کے گیا مدینے سے باہر روکنے کے لیے. تو ہرہ ایک مقام تھا، وہاں پر دونوں لشکر آمنے سامنے آئے. اس میں شک نہیں کہ بعض بنی ہاشم بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے. اب بنی ہاشم میں وہ بنی ہاشم کہ جو جناب ابو طالب کی اولاد تھے وہ سب کربلا میں شہید ہو گئے تھے. کربلا میں جتنے بھی بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں 18 بنی ہاشم میں کوئی ایسا نہیں جو حضرت ابو طالب کی اولاد نہ ہو. اب اس کے علاوہ اور بنی ہاشم تھے مدینے میں جو حضرت ابو طالب کی اولاد نہیں تھے. تو بہرحال انہوں نے ساتھ دیا کہ بھئی یزید کے خلاف خروج ہو رہا ہے، ہم نکل آئیں، اور بڑی بہادری سے بڑی بے جگری سے لڑے بھی. اور ان کو امام نے ظاہر ہے کہ منع نہیں کیا ہوگا بلکہ اجازت ہی دی ہوگی. تو وہ انہوں نے جنگ کی تھی. لیکن اس جنگ میں ہوا کیا، جو خاص چیز ہے جس کو تمام تاریخوں نے لکھا ہے، ابن قتیبہ نے الامامۃ والسیاسہ میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، سوائق محرقہ میں ہے، تاریخ البشر میں ہے، بہت سی تاریخوں میں. یعنی یہ نہیں ہے کہ 4 5 6 کتابوں میں بلکہ 20 کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آ جائیے، جو اس کی خاص باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس جنگ میں 10,000 اہل مدینہ قتل ہوئے اور 700 اصحاب رسول قتل ہوئے. اتنے اصحاب قتل ہوئے کہ اس جنگ کے بعد بدری صحابی کوئی باقی نہیں رہا. اصحاب میں جو پرانے جنگ بدر کے زمانے کے تھے وہ بدری صحابی کہلاتے تھے، بڑی ان کی عزت تھی کہ بدر کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ تھے. لیکن اب کوئی باقی نہیں رہا، جنگ ہرہ میں سب قتل ہو گئے تھے. اچھا، اس کے بعد اس میں خاص چیز یہ تھی کہ مدینے میں جو حافظان قرآن تھے ان کی ایک بڑی تعداد تھی، اور ایک اندازے کے مطابق مدینے میں 700 حافظان قرآن تھے، وہ سب قتل ہو گئے. پھر اس کے بعد جب یزید کا لشکر پہنچا مدینے میں تو یہ اعلان کرا دیا گیا کہ یہ شہر تمہارے لیے مکمل طور سے مباح ہے، جو چاہو کرو، جتنی چاہو لوٹ مچاؤ، بچوں کو قتل کرو، عورتوں کو قتل کرو، جن پر جو ظلم کرنا چاہو وہ کرو. 3 دن تک تمہارے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے. تو 3 دن مدینہ اس طریقے سے لٹا کہ اس کا تذکرہ الفاظ میں کیا نہیں جا سکتا. کیا ظلم عورتوں پر ہوا، کیا ظلم بچوں پر ہوا، کس طریقے سے مال و اسباب لوٹے گئے، کس طریقے سے گھروں کو بستیوں کو اجاڑا گیا. وہ ایک خاص تاریخ ہے تاراجی مدینہ کی. اس کے بعد جو لشکر کے گھوڑے تھے ان کو مسجد نبوی میں باندھا گیا، اور مسجد نبوی میں اتنے گھوڑے باندھے گئے کہ مسجد نبوی گھوڑوں کی غلاظت سے بھر گئی. اور اتنا وہاں پر قتل و غارت مچایا گیا کہ ایک عرصے تک نہ کوئی نماز پڑھنے والا تھا، نہ کوئی اذان دینے والا تھا، نہ کوئی مسجد میں جانے والا تھا. ایسی حالت ہو گئی کہ اب جو لوگ بچے تھے ان سے یہ کہا گیا کہ تم یہ عہد کرو کہ ہم یزید کے غلام ہیں، چاہے تو ہمیں آزاد کرے اور چاہے تو ہمیں قتل کرے، ہماری جان و مال کا مالک وہی ہے، اس کو پورا اختیار ہے، ہمیں زندہ چھوڑے چاہے ہمیں قتل کر دے. اور اگر یہ نہیں کہتے ہو تم تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. لہٰذا بہت سے لوگوں کے سر اس وقت اس لیے قلم کیے گئے کہ وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے. تو وہ جو قتل ہوئے وہ الگ قتل ہو گئے.
اب اس کے بعد عالم مدینہ کا یہ ہو گیا کہ ایک ویرانہ تھا، نہ جہاں زندگی کے آثار تھے، نہ جہاں کوئی رونق تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اور تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ مسجد نبوی میں بھیڑیے رہنے لگے، کیونکہ کوئی جاتا ہی نہیں تھا. اتنی حالت مسجد نبوی کی خراب ہو گئی کہ منبر رسول بھی جانوروں کی نجاست سے محفوظ نہیں تھا. یہ عالم تھا مدینے کا. آج اس تاریخ کو لوگ نہیں بیان کرتے، چھپاتے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ بیان کریں تو کس کی ذمہ داری؟ ہاں. تو اس عالم میں مدینے کو چھوڑ دیا گیا. یہ وہ موقع ہے کہ جس کے لیے بعد کے دانشوروں نے اپنے خیالات کے اظہار کیے ہیں. ایک کتاب جسٹس امیر علی نے انگریزی میں لکھی تھی، اسپرٹ آف اسلام کے نام سے. اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ واقعہ حرہ کے بعد مدینہ ایک ویرانہ ہو گیا تھا، اور مدینہ کیا ویرانہ ہوا یہ سمجھیں کہ پورا عرب ویران ہو گیا. اور کہیں پر بھی دین کی بات، دین کی نشر و اشاعت، قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم کا نام و نشان نہیں تھا. البتہ اس میں انہوں نے پھر امام زین العابدین کے مدرسے کا ذکر کیا ہے. پھر کہا ہے کہ ایک چراغ جلا تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے کی بات کی. لیکن یہ کہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا. ابوالکلام آزاد کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بر صغیر کے بڑے مشہور. جی نہیں، ابوالکلام آزاد شاعر نہیں تھے، سیاستدان تھے، کانگریسی لیڈر تھے، پاکستان کے بہت زیادہ مخالف تھے. وہ کہتے تھے کہ پاکستان ہرگز نہیں بننا چاہیے، اور بہت سے ان کے پاس ٹھوس اس کے وہ تھے. بہرحال وہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے، اس کو چھوڑیں. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ مکافات عمل تھا اگر مسلمان پہلے دن یزید کی بیعت نہ کرتے اور پہلے دن اتنے محتاط ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے. تو یہ ابوالکلام آزاد کا ایک تبصرہ تھا اس سلسلے میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ صورتحال مدینے میں پیش آئی. اچھا، اب یہاں پر جب یہ حالات پیدا ہو گئے اور مدینہ ختم ہو گیا، تو اب وہ جو لشکر تھا مسلم ابن عقبہ کا، جسے بعد میں مسرف ابن عقبہ کہا گیا ہے. مسرف یعنی اسراف کرنے والا. اس نے اتنا زیادہ ظلم و زیادتی کی تھی کہ اس کو لوگ مسلم کے بجائے مسرف کہنے لگے تھے. تو اب وہ مسرف جو تھا وہ وہاں سے نکل کے اور پہنچا مکے کی طرف. اب مکے کے میں کیا کیا اس نے؟ مکے میں پہلے مکے کا محاصرہ کیا، اس کے بعد منجنیقوں میں رکھ کے بہت بڑے بڑے پتھر اور آگ کے گولے یہ خانہ کعبہ پر پھینکے. اچھا، کیوں پھینکے خانہ کعبہ پر؟ اس لیے کہ وہاں عبداللہ ابن زبیر پناہ لیے ہوئے تھے، اور وہ کعبے کے پردوں کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ اب یہاں تو مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، کوئی نہیں ستا سکتا. تو مسرف کے لشکر نے، بلکہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ مسرف وہاں پہنچ کے بیمار ہو گیا تھا اور ایک دوسرا شخص تھا وہ آگے بڑھ گیا تھا. لیکن بہرحال یہ ساری ہدایات اور کام جو تھا وہ مسلم ابن عقبہ کا ہی تھا کہ اتنے گولے برسائے گئے پتھروں کے اور آگ کے کہ خانہ کعبہ جل گیا اور مکمل طور سے منہدم ہو گیا. خانہ کعبہ جل کے منہدم ہوا، خانہ کعبہ کے پردے جلے. خانہ کعبہ میں اس زمانے میں اس جانور کے سینگ لگے ہوئے تھے
جو حضرت ابراہیم کے بدلے میں آ کے حضرت اسماعیل کے بدلے میں قربان ہوا تھا، تو وہ بھی جل گئے تھے اس واقعے میں۔ اس کے بعد جب بالکل کعبہ منہدم کر دیا ان لوگوں نے، اس دوران میں خبر آئی یزید کی موت کی۔ اچھا، کچھ چیزیں ہم آپ کو تاریخوں کے حساب سے بتا دیں۔ 22 محرم سن 64 ہجری تھی جس دن یہ خانہ کعبہ منہدم ہوا تھا، 64 ہجری۔ تین ماہ تک فوج نے محاصرہ کیا تھا، اور یہ محاصرہ 2 محرم 64 ہجری سے آخر ربیع الاول تک رہا تھا۔ واقع حرہ ہوا ہے 63 ہجری میں۔ 62 ہجری میں انہوں نے حملہ کیا تھا، آ گئے تھے۔ اس کی پوری تاریخ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ 62 ہجری میں تو اہل حرم رہائی پا کے مدینے آئے تھے، 63 میں انہوں نے حملہ کیا تھا، 63 میں واقع حرہ پیش آیا تھا، اور تاراجی مدینہ 64 تک رہی۔ مدینہ اور اہل مدینہ کے جو صورتحال تھی وہ سب ہونے کے بعد جب مکے کی طرف گئے تو 2 محرم سے آخر ربیع الاول تک مکے کا محاصرہ رہا۔ یہ پھر 64 ہجری شروع ہو گئی تھی، اور 22 محرم کو خانہ کعبہ تباہ کر دیا گیا تھا۔ سر کچھ بکس کے نام بتا دیجیے جو ہسٹری پہ کوئی۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں وہ مل سکے گی نہیں، الامامۃ والسیاسہ ابن قتیبہ کی، ہاں، اس کے علاوہ طبری میں بھی مل جائیں گے۔ اس میں واقعہ کربلا کے سارے واقعات، کربلا کے سارے واقعات تو اس میں نہیں ملیں گے، یہ اس کے واقع حرہ کی بات کر رہے تھے ہم۔ ہاں، کربلا کے بہت سے واقعات طبری میں ہیں، ہاں، ورنہ باقی تو مقاتل میں ہیں۔ تو ہم نے بہت جلدی سے آپ کو بہت مختصر الفاظ میں پس منظر اور واقعات یہ دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں۔ تو دیکھیں بات کیا تھی کہ یزید کا جو عہد حکومت ہے وہ ہے 3 سال 7 ماہ 22 دن۔ 15 رجب 60 ہجری میں معاویہ ابن ابی سفیان کے بعد یہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اس نے مدینے میں قاصد بھیجا تھا امام حسین کی گرفتاری اور شہادت کے لیے، اور 28 سے پہلے یعنی 25 یا 26 تاریخ تک وہ پہنچ گیا تھا، 27 تک امام کی اس سے ملاقات ہوئی، اور 28 کو امام نکل آئے تھے۔ تو یا وہاں سے لے کے اور ربیع الاول 64 ہجری اس میں یزید کی موت واقع ہوئی۔ تو 3 سال 7 ماہ 22 دن میں یزید نے جو کارنامے کیے، پہلا کارنامہ اس کا امام حسین اور اہل حرم کا قتل، پھر اہل بیت کی دوسرا کارنامہ اہل بیت کی اسیری، تیسرا کارنامہ مدینے کی ویرانی اور تباہی، اور چوتھا کارنامہ حرم خدا کی پامالی اور انہدام۔